السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ۔ یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ ہم نے آپ کے اوپر قرآن حق کے ساتھ اتارا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ حق کے ساتھ؟ کتاب حق پر مبنی ہے، یعنی قرآن حق لایا ہے۔ کیا ہوتا ہے حق؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، سچ ہے۔ تو حق بمانا سچ، یعنی مکمل سچائی پر مبنی، یہ ایک معنی ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ سچائی پر مبنی ہے، لہٰذا یہ حق رکھتی ہے کہ پھر اس کو مانا بھی جائے۔ کتاب کے اندر سب حق ہے، سب سچ ہے، سب درست ہے۔ مثلا کتاب میں کیا کچھ ہے بتائیے؟ احکامات۔ اس کتاب میں احکامات ہیں، تو احکامات حق کے ساتھ ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس کے احکامات کس پر مبنی ہیں؟ عدل پر مبنی ہے۔ کوئی حکم اللہ کا بندے پہ ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب سراسر حق ہے۔ تو کتاب میں کیا ہے؟ مثلاً احکام ہے، تو احکام اس کے کس پر مبنی ہے؟ انصاف پر مبنی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا گیا۔ اور کیا ہے اس کتاب میں؟ قصے ہیں، تو قصے حق پر مبنی ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے سورۃ یوسف کے شروع میں آتا نا، نحن نقص علیک احسن القصص، تو قصے حق پر مبنی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بالکل سچے ہیں اور فائدہ مند ہیں، کسی مقصد کے ساتھ۔ اب حق کا یہاں کیا معنی ہے؟ با مقصد ہے۔ کچھ قصہ گوئی محض تفریح کے لیے ہوتی ہے، اور یہ قصہ گوئی تفریح کے لیے نہیں ہے۔ یہ قصہ گوئی کس کے لیے؟ رہنمائی کے لیے ہے اور حق پر مبنی۔ اچھا، اور کیا ہے کتاب میں؟ بشارتیں بھی ہیں، اور وہ بشارتیں کیسی ہیں؟ بالکل سچی ہیں۔ اور کیا ہے؟ وعیدیں ہیں، اور وہ وعیدیں کس پر مبنی ہیں؟ سچ پر مبنی ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس میں خبریں بھی ہیں آنے والے حالات کی، تو وہ خبریں کس پر مبنی ہیں؟ حق پر مبنی ہیں۔ تو جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، اب اگر متشابہات ہیں اس کے اندر تو وہ بھی حق پر مبنی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کو اتارنے کی بھی کوئی حکمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی سارا قرآن حق ہے۔ اچھا، کتاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ کتاب لکھی ہوئی چیز، روٹ کیا ہے؟ کاف تابع، کتبن، ٹھیک ہے؟ کتبن کا لفظی معنی کیا ہے؟ کتبن، مراد اس سے نہیں، لفظی معنی۔ کتبن کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں عربی میں۔ لشکر میں کیا ہوتا ہے؟ رنگ رنگ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جیسے کفر کا لفظی معنی کیا ہے؟ ستر، ٹھیک ہے؟ کتبن کا لفظی معنی کیا ہے؟ جمع۔ کتاب کو پھر کتاب کیوں کہا گیا؟ ایک موضوع سے متعلق باتیں جمع ہوتی، یہ کتاب ہے اس کے بارے میں، یہ کتاب ہے اس کے بارے میں، تو اس ایک خاص مضمون کو جمع کیا جاتا ہے نا، یا پھر ایک خاص رائٹر کی رائٹنگز جمع کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ عربی زبان جو ہے یہ بہت رچ لینگویج، ہر لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا کلمہ یا محمل، اور کوئی لفظ عربی زبان کا محمل نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے کسی زبان کی کہ اس میں کچھ بھی محمل نہیں، بلکہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک حقیقی معنی رکھتا ہے، یعنی اپنے مدلول کی پہچان رکھتا ہے۔ جیسے کتاب بولتے ہوئے ہم میں سے کبھی نہیں کسی نے سوچا ہوگا کہ کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اندر جمع کر رکھا۔ یہ کتاب کہاں لکھی ہوئی؟ لوح محفوظ میں۔ اور کہاں ہے؟ ہمارے سامنے، کاغذوں میں، مصحف میں، ٹھیک ہے؟ قرآن کا لفظی معنی بھی کیا ہے بتایا گیا؟ جمع کرنا، کہ انا علینا جمعہ وقرآنہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، کتاب لکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں،
اور پھر اس کے بعد ان کو ارینج کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن جو ہے یہ کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں، لکھی ہوئی ہے ہمارے سامنے یعنی کاغذ پر. تو یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے. انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا، کس لیے آئی ہے؟ تصدیق کرنے کے لیے. کس کی؟ لما، واسطے اس کے جو بین یدیہ، اس کے سامنے ہے یعنی اس سے پہلے، من الکتابی، کتابوں میں سے، یعنی تمام کتابیں. یہاں الکتاب سے مراد اسم جمع ہے، یعنی ساری کتابیں جو پہلے اس سے آئیں اس نے ان سب کی تصدیق کی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کا لفظ جو ہے ہے میم نون سے ہے. ہمنتن کہتے ہیں حاکم کو یا شاہد کو، نگہبان کو. تو مہیمنن علیہ، اس پر، اس کس پر؟ پچھلی کتابوں پر. یعنی یہ کتاب پچھلی کتابوں پر کیا ہے؟ مہیمن ہے، یعنی کیا کرنے والی ہے؟ ان کی ایک تو تصدیق کرنے والی ہے، دوسرے یہ کہ ان کے اوپر حاکم ہے. مہیمن کا ایک معنی کیا ہے؟ حاکم. ایک معنی کیا ہے؟ نگہبان. یعنی یہ ان کی بھی حفاظت کر رہی ہے. کس معنی میں؟ کہ وہ جو تحریف و تبدیل ہو گئی تھی ان کے ہاں، اس کتاب نے کیا کیا؟ پریزرو کر دیا، واپس لا کے ان کو محفوظ کر دیا. اب کوئی نہیں اسے تبدیل کر سکتا. یعنی قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ایسی جو پہلی کتابوں میں بھی تھی لیکن وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئی وہ. تو اس کتاب نے ان کو محفوظ کر دیا، ان کانسیپٹس کو جو پچھلی کتابوں میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اچھا، حاکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والا. یہ کتاب کیا ہے؟ فیصلہ کن، ناسخ. اور پچھلی کیا ہے؟ منسوخ. ٹھیک ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس کتاب نے پچھلی کتابوں پر فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اس قرآن کے مطابق ہے وہی صحیح ہے اور جو اس کے مخالف ہے وہ ٹھیک نہیں. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ اہل کتاب کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان. بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے. کہاں؟ قرآن میں. بما انزل اللہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. ولا تتبع، اور نہ تم پیروی کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس چیز کی پیروی نہ کرو؟ اہواءہم، ان کی خواہشات کی. اہوا کس کی جمع ہے؟ ہوا کی. ہوا خواہش نفس. ہوا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے گرنا. ہوا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے گرنا، نیچے گرنا. تو خواہش نفس کو کیوں ہوا کہا گیا؟ انسان اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا سوائے ہلاکت کے. تو آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ دیکھیے کہ کس قسم کا حکم ہے نا کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کیجئے کہ جو یہ چاہیں. اما جاءک من الحق، اس سے منہ موڑ کر. اما کا کیا معنی ہوگا یہاں؟ یعنی اس کو چھوڑ کر. جاءک من الحق، جو حق میں سے آپ کے پاس آیا یعنی قرآن میں. لکل جعلنا، واسطے ہر ایک کے بنائی ہم نے. منکم، تم میں سے. شرعتن، شریعت. شرع کا لفظ کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے؟ شین رے این، شرع. مراد سے شریعت ہے لیکن لفظی معنی شرع کا ہوتا ہے صاف کھلا راستہ جو پانی کی طرف لے جائے. پانی کے راستے کی بات کیوں کی گئی ہے یہاں؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں بعض قبائل ایک جگہ نہیں رہتے تھے، وہ مسلسل کیا کرتے؟ ٹریول کرتے رہتے تھے، صحرا نوردی کرتے رہتے تھے، اور جہاں پانی اور چارہ وغیرہ دیکھتے وہاں پر پڑاؤ ڈال لیتے. تو پانی ان کی زندگی میں بہت عام طور. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے. تو یہاں پر پانی کی طرف لے جانے والا راستہ، اس کو ایک طرح سے مجازی معنوں میں بھی استعمال کیا گیا کہ پانی کیا ہے؟ دراصل پانی زندگی ہے نا. کس کی زندگی؟ جسم کی زندگی. تو ہماری ایمانی زندگی کے لیے کیا اہم ہے؟ اس کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. تو قرآن کو، دین کو عموماً بارش سے یا پانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو شریعت کیا ہے؟ دراصل وہ راستہ ہے جو ہماری منزل تک، اصل دین تک ہمیں لے جاتا ہے. وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت
کے اوپر یا اللہ کے دین پر جماتا ہے. اور منہاج کا لفظ کس سے تھا؟ نہج سے. نون ہے جیم، نہج. نہج کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ. تو یہاں پر شرعتم و منہاجہ پھر کیا ہوا؟ شرعتن تو شریعت ہے، اور منہاجہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ شریعت کے راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انبیاء جو تھے وہ تمام کے تمام ایک ہی دین لے کر آئے تھے، ان کی شریعتیں مختلف تھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نحن معاشرۃ الانبیاء اخوۃ اللات، کہ ہم انبیاء کا جو گروہ ہیں وہ کیا ہے؟ اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. تو باپ ایک سے مراد کیا ہے؟ اصل ایک ہے، دین ایک ہے، اور مائیں مختلف ہیں، مراد یہ کہ شریعتیں. اور شریعتیں مختلف کیوں ہوئیں؟ حالات اور ضروریات کے مطابق ہر دور میں مختلف لوگوں کو دین پر عمل کرنے کے مختلف طریقے سکھائے گئے. یعنی دین ایک ہی ہے، یعنی وہ منزل ایک ہے سب کی، راستے مختلف ہیں، یعنی مختلف راستوں سے پہنچے وہیں پر ہیں. سمجھے؟ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا کا مطلب کیا ہوا؟ ہر ایک کے لیے. ہر ایک کا کیا مطلب ہے؟ ہر قوم یا ہر نبی جس قوم کی طرف آیا ان کے لیے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شرعت یعنی شریعت، ومنہاجا اور شریعت پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے مختلف رکھا ہے. پانی کیا ہے؟ دین. اور شریعت کیا ہے؟ وہ کھلا راستہ جو اس اصل دین ہی کی طرف لے کے جانے والا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی شریعت طریقے ہیں، یہ سمجھیے آپ، وسیلہ ہے. جیسے راستہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہاں آپ آتے ہیں اور ایک راستہ طے کر کے آتے ہیں، تو وہ راستہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے یہاں آنے کے لیے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہنچنا. تو اسی طرح جب آپ دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ کی رضا تک پہنچنا. تو اس کے لیے جو آپ کو کام بتائے گئے ہیں وہ کام شریعت کہلاتے ہیں، یعنی وہ طریقے شریعت کہلاتے ہیں، جس سے اصل مقصود اس دین تک پہنچنا ہے یا اس کام تک پہنچنا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. ومنہاجا، منہاجا کا لفظ منہج سے نکلا ہے. منہج نون ہے جیم سے، نہج. آپ نے کبھی لفظ نہج پڑھا؟ اس نہج پر پڑھتے ہیں نا اردو میں نہج، کھلا راستہ، واضح راستہ، روشن راستہ، دین کا راستہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ دین کا راستہ. ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت اور دین کا راستہ بتا دیا. تو ہر ایک سے مراد کون ہے یہاں؟ جتنی بھی امتیں آئیں آج تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے، ان سب کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ان کو شریعت دی، واضح راستہ بتا دیا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کوئی اختلاف نہ کرتا، سب ایک ملت ہوتے، فروعات میں بھی متفق ہوتے. وَلَكِنْ لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو، یعنی اس نے آزمایا ہے تم کو. کس میں؟ فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اس نے دیا تم کو. کیا دیا؟ شریعت جو دی، کیونکہ اوپر شریعت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ یہ شریعت اور منہاج جو تم کو دیا یہ اس لیے تھا تاکہ تمہیں آزمائے. آزمائش کیا ہے؟ کہ کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اور اسی وجہ سے کچھ چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں اور کچھ آسان. اور آزمائش کیا ہے ہماری شریعت کے معاملے میں؟ کہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہے یا نہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک امت بنا دیتا. یعنی کوئی انکار نہ کرتا، سب ماننے والے ہوتے، لیکن اس نے تمہیں آزادی دے کر، اختیار دے کر آزمایا کہ کون قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو سبقت کرو نیکیوں میں. فَاسْتَبِقُوا کا کیا مطلب ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ سبق. اچھا، یہ جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس کو کیوں سبق کہتے ہیں؟ یعنی آپ کھولتے ہیں اچھا آج کا سبق نمبر، تو آپ ایک درجہ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ آگے بڑھو یا وہیں کھڑے رہو؟ سبق نمبر کس پہ رہو؟ فَاسْتَبِقُوا، آگے بڑھو. الخیرات، خیرات کس کی جمع ہے؟
خیرتن کی خیر سے نکلا ہے. خیر کیا ہوتا ہے؟ یدعون الی الخیر. معروف اور خیر الگ الگ استعمال ہوا اس آیت میں. معروف خیر سے الگ چیز ہے. مراد اور مدلول آگے جا کے ایک ہو سکتا ہے، لیکن لفظوں میں فرق ہے تو معنی میں بھی فرق ضرور ہے. یہاں خیرات سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ خیرات غریب کو دیتے ہیں، وہ ہر وہ چیز جو شریعت نے ہمیں دی، ہر وہ حکم جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ سب خیرات ہیں. فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آگے بڑھو. کس میں آگے بڑھو؟ ہر حکم ماننے میں. اور پھر کس سے آگے بڑھو؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اچھا، یہ اب حکم جو ملا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو اس سے تو آپس میں لڑائی نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے نا، اب آپ سب امتحان دیتے ہیں، پھر آپ کا نتیجہ ہوتا ہے تو کسی کے نمبر زیادہ آ جاتے، کسی کے کم، تو اس سے تو آپس میں وہ پھر حسد نہیں شروع ہو جاتا. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ حکم ملا ہے کہ سب دوڑو نیکیوں کی طرف، تب جب سب دوڑیں گے تو مقابلہ نہیں ہوگا. اچھا، اس مقابلے میں پھر کیا حسد نہیں ہوگا ایک دوسرے سے؟ جواب دیں. دیکھیے، دین کے معاملے میں جو ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے وہ حسد نہیں کہلاتا. اس میں کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو انسان سوچے کہ میں بھی آگے بڑھوں، یہ پسندیدہ ہے. یہ مقابلہ جسے کہتے ہیں نا ہیلدی کمپٹیشن، یہ مقابلہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، ہونا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ نیکی کے رستے پہ چلنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد ایک ہوتا ہے نا. وہ سب کیا سوچتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم سب ایک ہی رستے کے مسافر ہیں. اور وہ خوش ہوتے ہیں دوسروں کو بھی آگے بڑھتا دیکھ کر. ایک نیک شخص کی پہچان کیا ہے کہ وہ کسی کو نیکی میں آگے بڑھتا دیکھ کے پریشان ہوگا یا پیچھے رہتا دیکھ کے پریشان ہوگا؟ تو پھر حسد تو نہ ہوا نا. ٹھیک ہے نا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ ہر ایک کو کس کی طرف بلائے گا؟ اللہ کی طرف بلائے گا نا. اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص نیکی میں آگے جا رہا ہے تو اس کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ خوشی ہوگی. اور اگر کسی وقت یہ خیال ہے کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں تو وہ غم یا حسد دوسرے پہ نہیں ہوگا، وہ اپنے پر ہوگا. تو یہ ایک صحت مندانہ مسابقت ہوگی. اس لیے اللہ کا کوئی حکم کس سے خالی نہیں؟ حکمت سے خالی نہیں. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. مرجع کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا. کیسے لوٹنا ہے؟ کب لوٹنا ہے؟ جب بلائے گا. ایسے ہی ہے نا. کوئی تاریخ پتہ ہے؟ بتائیے. یہ موت کی طرف اشارہ ہے نا. مر کے لوٹے گا ہر شخص، اور کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں پتا. کل نفس ذائقۃ الموت. اور الی اللہ کا لفظ پہلے آ گیا. طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا، کہ اسی کی طرف جانا ہے، کسی اور طرف نہیں جا سکتے. حسر ہے اس میں. جمیعاً، کچھ لوگ جائیں گے اور باقی بھاگ جائیں گے کہیں؟ نہیں، سب کے سب. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتائے گا تم کو. نبا کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر. پھر وہ بتائے گا تم کو، یعنی اسے پتہ ہے کہ ضروری بتایا جائے گا. بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، فیہ تختلفون، جن چیزوں میں اختلاف کرتے، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. اور دنیا میں اگر اختلاف ہو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأَنِ احْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے، بینہم، ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ اختلاف کرنے والوں کے درمیان. بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے. کیا ہے اللہ نے نازل کیا؟ قرآن. ولا تتبع، اور نہ تم پیروی کرو کس کی؟ اہواءہم، ان کی خواہشات کی. ان سے مراد کون ہے یہاں؟ یہود یا علماء یہود، اہل کتاب. واحذرہم، اور ان سے محتاط رہیں. ان یفتنوک، کہ کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. اور یہاں یفتنو کا معنی ہے روک دیں تم کو، یصدونک عن بعد ما انزل اللہ الیک، بعض اس چیز سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری. کس کو کہا جا رہا ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
آپ ان کی خواہشات، کن کی؟ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور بہت ہوشیار رہیں. خذوا حذرکم کا کیا معنی پڑا پیچھے آپ نے؟ چوکنے رہو، یعنی محتاط رہیں، چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اس چیز سے نہ روک دیں، دور نہ کر دیں جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری. تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس زمین پر اگر سب سے بڑی سازش کوئی ہو سکتی ہے تو کیا؟ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے کس طرح روکا جائے. شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اللہ کے راستے سے رک جائیں. اور دنیا میں جتنے بھی شیطان کے پیروکار ہیں وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے راستے سے رک جائیں، چاہے اللہ کے دین کو ماننا ہو یا اسے آگے پہنچانا ہو، اس سے روکنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جن پہ وحی اترتی ہے کہ کہیں یہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے نہ پھیر دیں. تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں نہیں چوکنا رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی ضرورت کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے تو لوگ طرح طرح کے مشورے نہیں دیتے؟ دین پڑھنا چاہتے ہیں تو طرح طرح کے مشورے آتے ہیں. کیا ضرورت ہے اتنا اپنے آپ کو تھکانے کی، کھپانے کی، پریشان کرنے کی؟ یعنی کس طریقے سے لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہاں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے ہوشیار رہیے کہیں وہ آپ کو اللہ کے راستے سے نہ روک دیں. تو ہم سب کو ہوشیار رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم سب ڈھیلے پڑ جائیں کہ بس جی ہم ایک دفعہ اس راستے پہ چل پڑے، اب تو ہم خود ہی چلتے چلے جائیں گے. ہر روز خود کو چلانا ہے، ہر روز خود کو اٹھانا ہے، اور ہر اس چیز کو جو اس راستے میں رکاوٹ بنے اس کو ہٹانا، نہ کہ خود رکنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو تو نہیں ہٹاتے، خود رک کے بیٹھ جاتے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کہ اللہ چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ کہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرے، بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ اگر لوگ اللہ کے فیصلے سے منہ موڑیں، اللہ کی شریعت سے منہ موڑیں، تو اللہ تعالی اس کا نتیجہ انہیں کیا دیتا ہے یا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کو مزید مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کی شریعت سے منہ موڑنا مصیبتوں کو دعوت دینا ہے. اور ذنوب سے مراد یہاں کیا ہے؟ ذنوب کس کی جمع ہے؟ ذنب کی. اور ذنب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی، اس سے منہ موڑنا انسان کے لیے کس چیز کا دروازہ کھولتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ مصیبتوں کا، بلا کا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک لوگوں میں سے اکثریت فاسق. البتہ فاسق ہے، البتہ لام کس چیز کا ہے؟ تاکید کا. لازماً فاسق. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بندوں کی اکثریت اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے. اس لیے اکثر لوگ جو ہے فاسق ہیں. یعنی کس قدر ڈرانے والی بات ہے نا کہ لوگوں کی میجورٹی فاسق، اللہ کی حدیں توڑ توڑ کے نافرمانی کرتے. تو کیا سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ الرٹ رہنا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، جن کو خاص طاقت اور اللہ کی تائید حاصل تھی، اللہ کی مدد حاصل تھی، اگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں کہ کوئی آپ کو اپنے اصل مقصد سے نہ پھیرنے پائے، تو اس کے بعد ہم سب کو بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ محتاط رہنے کی. آپ دیکھیے کہ شیطان کا کام یہی ہے، دین کے معاملے میں ایسے شکوک، ایسے شبہات، ایسی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ انسان کہتا ہے بھی بڑا مشکل ہے اس پر عمل کرنا. تو جب عمل ہی نہیں کرتے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیے کہ پڑھنا چھوڑنے سے عمل ہو جائے گا؟ عمل تو مطلوب ہے.
وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ نہیں کہ جو قرآن پڑھیں گے تو انہی سے صرف پوچھ ہوگی اور جو نہیں پڑھیں گے ان سے پوچھ نہیں ہوگی. عام طور پہ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید. تو بات یہ ہے کہ چاہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے نا، وہ تو آپ سے پوچھ ہوگی کہ وہ کر کے آئے کہ نہیں. جو ہوم ورک ملا ہے اس کی تو چیکنگ لازمی ہے، اس کی تو ویلیویشن ہوگی، اور اگر کیے بغیر چلے گئے تو بھی پوچھ ہوگی. تو قرآن کا پڑھنا اگر ایک دن میں دل نہیں بدلا تو دوسرے دن بدلے گا، دوسرے دن نہیں تو تیسرے، کسی دن تو کوشش کرتے کرتے کہیں تو جا کھڑے ہوں گے. اور اگر انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں پڑھنے کا کیونکہ میرا تو عمل ہی نہیں بدل رہا، تو چھوڑ کے تو نہیں بدلے گا. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ الرٹ رہیں لوگوں کے فتنوں سے، سازشوں سے، چالوں سے. یعنی کہ انسان کھوج تجسس شروع کر دے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے اس رستے میں رکاوٹ بنے اس سے محتاط رہنا ضروری ہے، چاہے وہ انسان کے اپنی نفس کی خواہش یا انسان کی اپنی ہی خرابیاں کیوں نہ ہوں. دوسرا ہم سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ گناہ انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا سبب بنتے ہیں. پیچھے کیا آیا تھا کہ رسوائی کا سبب بنتے ہیں، یہاں کیا پڑا؟ مصیبت کا سبب بنتے ہیں. یعنی گناہوں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے گناہ کا؟ کہ وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے بندے کو. اور اہم ترین ہے یہ بات کہ وہ تمام لوگ جو آپ کو اللہ کے حکم سے دور لے جانے والے ہوں، ان سے بچنا بہت ضروری. اور سب سے پہلے کس طرح بچیں گے آپ؟ ان کی صحبت چھوڑیں گے، ان کی کمپنی سے بچیں گے، ان کے نظریات اور ان کے جو افکار ہیں ان سے بچیں گے. نظریات کا مقابلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ نظریات سے کیا جاتا ہے. مقابلہ برابر کی چیز سے بنا، مقابلہ اس قرآن کے ذریعے ہوگا. یہ آپ کو صحیح سوچ دے گا تو آپ ریجیکٹ کریں گے ہر غلط سوچ کو. اور اگر یہ نہیں ہے نا تو آپ کمزور ہیں، آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. جس نے جو بتایا آپ نے سن لیا اور آپ نے مان لیا. کبھی عقل نے دھوکہ دیا، کبھی جذبات نے، کبھی خواہشات نے. انسان پھر کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. اس سے بچنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنا اسلحہ فراہم رکھے، اور وہ یہ علم ہے. بہت سے لوگ صرف میجورٹی کو فالو کرنا چاہتے ہیں نا. ہم عام روزمرہ زندگی میں عموماً کیا پسند کرتے ہیں کہ وہی کریں جو سب کر رہے ہیں، یا نہیں؟ تو یہاں اکثریت کی بات کیا کی گئی؟ میجورٹی کس پر ہے؟ فسق پر. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. تو کبھی بھی کسی کام کے کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے، اکثریت کیا کر رہی ہے، زیادہ تر لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اصول پر قائم ہو چاہے آپ اکیلے ہی ہوں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا فا بھلا، یا پھر حکم فیصلہ، احکام، الجاہلیہ جاہلیت کے، یبغون وہ چاہتے ہیں. کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا وہ جاہلیت کے احکام چاہتے ہیں؟ وہ جاہلیت کے طریقے چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے یہ حرف استفہام ہے. استفہام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوالیہ. یہ جو سوالیہ ادات استفہام ہے یہ تعجب کے لیے، یعنی حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کا راستہ چھوڑ کر یا اسلام کا راستہ چھوڑ کر جاہلیت کا راستہ چاہتے ہیں، یا جاہلیت کا طریقہ چاہتے ہیں. تو افا حکم الجاہلیہ، حکم فیصلے کو کہتے ہیں. الجاہلیہ، جاہلیہ کا لفظ جو ہے یہ جہل سے نکلا ہے. جہل کس کو کہتے ہیں؟ علم نہ ہونے کو، لا علم ہونے کو. اور شریعت میں اللہ کا حکم معلوم نہ ہونا جہل کہلاتا ہے. جہل کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم. اور علم کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن کون سا علم جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، فریضے کے درجے میں ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جو اللہ کی معرفت کا ہے، اللہ کی پہچان کا ہے. جس نے اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں جانا، وہ جاہل ہے. اس کا علم کچھ علم نہیں، کیونکہ حقیقت میں اللہ کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ سے تعلق ہم سب کی ایک ضرورت ہے، وہ انسان کے رگ ریشے میں بسی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی کسی بھی مذہب اور دین پر ہو، خواہ بالکل ہی بے دین ہو، لا دین ہو، اگنوسٹک ہو، تو وہ بھی جب مشکل پڑتی ہے
تو فطری طور پر بے اختیار پکار اٹھتا ہے، بے اختیار اس کے منہ پر بھی اللہ کا نام آ جاتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے اس کی ضرورت. تو سب سے پہلی چیز جس کو جاننا ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ کیا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہر بچہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے. یعنی میڈیکلی بھی یہ بات پرووڈ ہے کہ سب سے پہلے وہ ماں کی پہچان کرتا ہے، پھر باپ کی کرتا ہے، پھر اور جو آس پاس ہوتے ہیں ان کی کرتا ہے. لیکن سب سے پہلی پہچان ماں کی پہچان ہوتی ہے. ماں کی پہچان کیوں پہلے ہوتی ہے؟ کہ وہ اس کے پیدا کرنے کا سبب بنی. اور جو اصل خالق ہے اللہ، اصل خالق ہے. یعنی ماں تو صرف وسیلہ ہے یا ذریعہ ہے. تو جو اصل خالق ہے اس کی پہچان جو ہے وہ پہلی ضرورت ہے انسان کی، پہلی ضرورت. اب اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کی مخلوق کا کتنا بھی علم رکھے تو وہ جاہل ہے. کیوں جاہل ہے؟ کیونکہ اسے اصل حقیقت کا نہیں پتا. اسی طرح اللہ نے بندوں کو چونکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے اس نے بندوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ انہیں عبادت کے طریقے بھی بتائے. لہذا علوم میں سے وہ علم جس سے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے پتہ چلیں وہ فرض کے درجے میں وہ لازم ہے. یعنی اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی عبادت کے طریقے جاننا بے حد ضروری ہے. تو پھر جاہل کون ہوا؟ جس کو اللہ کی پہچان نہیں اور اللہ کی عبادت کے طریقوں کی پہچان نہیں، وہ نہیں جانتا، لہٰذا وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے. تو اللہ کے احکام کی مخالفت دراصل جہل ہے. اور پھر جہل اور جہالت میں بھی فرق ہے. جہل ہوتا ہے جاننا ہی کچھ نہ، اور جہالت ہوتا ہے جان کے انجان بنے رہنا. تو یہاں پر جاہلیت کا لفظ آیا، جاہل سے جاہلی، جیسے کتاب سے کتابی. کتابی کس کو کہیں گے؟ کتاب والا، ٹھیک ہے نا. تو جاہل سے جاہلی کون ہوا؟ جہالت والا. تو اسی سے پھر جاہلیہ کا لفظ آتا ہے. اور یہ ایک ٹرم بھی ہے جو اسلام کے مقابلے میں بولی جاتی. پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ علم کا نام ہے. اسلام جاننے کا نام ہے. لیکن ہم لوگ پیدائشی طور پر مسلمان ہو گئے اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ شعوری مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کیا کرنے کو کہا گیا تھا؟ پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا. تو ہمارا دین کیا ہے؟ اقرا، علم. اسلام کیا ہے؟ اسلام دوسرا نام ہے علم کا. علم کے بغیر اگر کوئی مسلمان ہے تو بس وہ پیدائشی مسلمان ہے، ایک روایتی مسلمان ہے. کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعوری مسلمان بنے، اور اس شعوری مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے. اور اسلام کے مقابلے میں جو پری اسلامک پیریڈ تھا اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں. آپ کے خیال میں دور جاہلیت میں رہنے والے سب ان پڑھ لوگ تھے؟ یعنی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں؟ ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. وہ لکھنا بھی جانتے تھے، وہ پڑھنا بھی جانتے تھے، وہ بولنا بھی جانتے تھے. وہ تو شعر و شاعری کرتے تھے. وہ تو عام زبان نہیں، شعر و شاعری کی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو آپ اس معنی میں جاہل کہیں گے جیسے ہم کسی الٹریٹ پرسن کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا. دور جاہلیت میں رہنے والے لوگ لازمی طور پر الٹریٹ نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ اصل دین سے دور تھے، یعنی اسلام سے عاری تھے، نابلد تھے. پری اسلامک جو پیریڈ ہے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اب ایک وہ رسم و رواج تھے، وہ طریقے تھے، وہ قانون تھے، وہ فیصلے تھے جو یہ دور جاہلیت میں کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے. اگرچہ یہ سب میں نہیں تھا، لیکن کوئی عیب کسی قبیلے میں تھا، کوئی کہیں تھا. اچھا، ان کے اندر کچھ اچھے اخلاق بھی تھے یا نہیں تھے؟ اچھے اخلاق تھے، اسی بنا پر اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے دین کے اس کام کے لیے. وعدے کے پابند تھے، اسی طرح بہت بہادر تھے، شجاع تھے، کئی خوبیاں تھیں ان کے اندر. تو حکم جاہلیت سے پھر مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے کے طور طریقے
اور وہ طور طریقے کس پر مبنی تھے؟ خواہشات پر مبنی تھے یا ان کی عقل پر مبنی تھے. سمجھ گئے؟ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے مومن عورتوں کے لیے کہ تم کیا کرو، اپنی زینت کو چھپا کے رکھو، اپنی زینت ظاہر نہ کرو. اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے آپ کو اس طرح نمایاں نہ کرو جس طرح جاہلیت اولا یعنی پہلی جاہلیت میں عورتیں اپنے آپ کو نمایاں کرتی تھی. ایک طریقہ ہے اسلام کا طریقہ اور ایک ہے دور جاہلیت کا طریقہ. مثلا عقائد میں آپ دیکھیے دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. اسلام نے آ کر ان کو کیا دیا؟ اس کے برعکس کس چیز سے ریپلیس کیا شرک کو؟ توحید سے. دور جاہلیت میں لوگ عبادت کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، قربانی کرتے تھے، کس کی؟ بتوں کی. دور اسلام میں آ کر اللہ نے کیا حکم دیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو فرق ہو گیا نا. پھر اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ عورت کی تعظیم نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے. اسلام نے آ کر اس رسم کو ختم کیا اور ہر چیز کے اندر اصلاح کی، حتیٰ کہ لباس کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، تمام طور طریقوں میں. تو یہ جو چینج تھا یا تبدیلی تھی، یہ ایک بہتر تبدیلی تھی. لیکن کچھ لوگ تبدیلی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ یہ اکثریت کا معاملہ ہے. کوئی مثال دیجیے. تبدیلی کو، چینج کو ایکسپٹ کرنا، اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ ایک خاص علاقے سے ہے، ایک خاص کلچر سے ہے، خاص جگہ سے، تو وہاں پر ایک مخصوص قسم کے کھانا پینا، مخصوص قسم کے لباس، مخصوص جو آپ کا پچھلا کلچر رہا ہے، ایون اس سے پیچھے چلے جائیں جیسے ہندوانہ کلچر ہے. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کلچر کو پوری طرح نہیں چھوڑا. اگر چھوڑا زیادہ سے زیادہ تو عقیدے میں چھوڑ دیا یا کچھ عبادتوں میں چھوڑ دیا، ورنہ بہت سی عبادات میں بھی اس کی پیروی رہی. مثلا شب رات کے موقع پر بتیاں جلانا یا کینڈل جلانا جو ہے، یہ رسم کہاں سے؟ ہندوؤں سے. دیوالی کے موقع پر وہ یہ سب کرتے. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ رسمیں جو ان کے آباء و اجداد کسی اور موقع پہ کرتے تھے، انہوں نے اس کو اسلام کی کسی نہ کسی تہوار سے کسی نہ کسی رنگ میں جوڑ دیا. اب یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کا جینا مرنا مسلمان نہیں ہوا. ان صلاتی و نسکی کی حد تک رہا، آدھا آدھا. و محیایا و مماتی، پیدائش کے موقع پر اور موت کے موقع پر جو رسمیں تھیں وہ پیچھے والی رہی. اسی طرح شادی کے موقع پر ایک ایک چیز جو ہے دیکھ دیکھ کے ہندوانہ طور طریقے کے مطابق. تو یہ کیا ہے؟ حکم الجاہلیہ. جاہلیہ کیا ہے؟ قبل از اسلام طریقوں کو پسند کرتے ہیں یا بغونا چاہتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی تبدیلی کو اڈاپٹ کرنا، یہ تبدیلی کو لینا، ایکسپٹ کرنا، یہ مشکل کاموں میں سے ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت ول پاور چاہیے ہوتی. اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیے، مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوتی، اب ماں باپ کے گھر کے اور طور طریقے ہوتے ہیں، سسرال کے اور طور طریقے ہوتے ہیں. عموماً مشکلات کیوں ہوتی ہیں؟ یقین بچیوں کو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں جو نئی تبدیلی کو ایکسپٹ نہیں کرتی. وہ رہتی سسرال میں اور ذہنی طور پر ہر چیز کو کمپیئر کس سے کر رہی ہوتی ہیں؟ ماں باپ کے طریقوں سے. تو یہ تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. اس میں انہیں ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بات کو، اس فیکٹ کو کہ اب وہ ایک نئی جگہ پر ہیں، ان کا گھر تبدیل ہو گیا، ان کا ورک پلیس تبدیل ہو چکا ہے. جس دن وہ ایک تبدیلی کو ایکسپٹ کر لیں گی، سیٹلمنٹ آسان ہو جائے گی. لیکن عموماً لمبا عرصہ گزرنے تک بھی عورتوں کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بھی ان کا دھیان کہاں لگا رہتا ہے؟ پیچھے لگا رہتا ہے. ہمارے ماں باپ کے گھر ایسا ہوتا تھا، باپ ایسے کرتے تھے، ماں ایسے کرتی تھی، کیونکہ ذہنی طور پر تبدیلی ایکسپٹ نہیں کرتی. اسی طرح جب گھر میں کوئی بہو آتی تو گھر کا سارا سسٹم تبدیل ہوتا ہے، ہر چیز تبدیل ہوتی. جب تک شادی نہیں ہوتی بچوں کی تو عموماً ہم کس طرح رہتے ہیں؟ اپنی کلوز فیملی ہوتی ہے، اپنے طریقوں میں رہتے ہیں. اب جب ایک نئی لڑکی گھر میں آتی ہے تو کیا ہوگا؟ تبدیلی آئے گی یا نہیں؟ اس کی اپنی کچھ عادتیں ہوں گی، اس کی اپنے کچھ پرائرٹیز ہوں گی، کچھ طور طریقے ہوں گی.
اب مشکل کب ہوتی ہے؟ جب اس تبدیلی کو گھر والے ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ اسی جنت میں رہنا چاہتے ہیں جو اس انٹرفیئرنس سے پہلے کی تھی، تو تبدیلی ایکسپٹ نہیں کرتے، لہٰذا وہ اس کو پوری طرح قبول نہیں کرتے. جو قبول نہیں کرتے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں. اسی طرح جب موسم بدلتا ہے تو ہم عموماً اس کو پوری طرح ایکسپٹ نہیں کرتے، لہٰذا ہم کپڑے وہی پہنیں گے جو پہلے سے پہن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کون نکالے اب سردیوں کے کپڑے اور کون اس کو بدلے. اچھا کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم بیمار پڑتے ہیں. اکثر بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ تبدیلی ہو رہی ہے اور ہم اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے. تو یہ آپ جتنا بھی تجربہ اور مشاہدہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مشکلات ہمارے ذہن کی پیدا کردہ ہوتی ہیں. ہم تبدیلی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک ملک چھوڑ کے دوسرے میں جائیں گے، رہیں گے کہیں اور یادیں کہیں اور کی، باتیں کہیں اور کی. وہاں یہ ہوتا تھا، وہاں ایسا ہوتا تھا، وہاں ایسا. یعنی 50 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان بنے. اب بھی اگر آپ کسی بزرگ سے ملے تو پچھلی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، ہمارے دیش میں یہ ہوتا تھا. تو یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. لیکن جو لوگ تبدیلی ایکسپٹ کر لیتے، ہوتا مشکل مرحلہ ہے کہ وہ بھی خواہشات کے خلاف جانا ہوتا ہے نا. جب آپ تبدیلی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور آپ نئی چیزوں کو جو فائدہ مند ہوتی ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں تو آپ پروگرس کرتے ہیں. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب دلوں میں وسعت ہوتی ہے. دل بڑا ہوتا ہے تو آپ ایکسپٹ کرتے چلے جاتے. یعنی انسان اگر سوچے تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ بھی سوچ سکتا ہے کہ تبدیلی سے یہ ہو گیا. اور عموماً ہماری سوچ نیگیٹو ہوتی ہے نا. انسان کو یہ بھی ایک دھوکہ نا، اس کا ماضی بڑا حسین ہوتا ہے کیونکہ اس میں مشکلات بھول چکی ہوتی ہیں، صرف وہ خوبصورت باتیں یاد ہوتی ہیں اس کو. تو یہ بھی شیطان کا ایک ہیلا ہوتا ہے. کیا کرنے کو؟ انسان کو بیکار کرنے کو، یا انسان کو نیکی یا خیر یا بھلائی کے راستے میں آگے نہیں بڑھنے دیتا وہ. لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی عظمت، انہوں نے جب لا الہ الا اللہ کہا اور سارے بتوں پہ لکیر پھیری اور نفی کی اس کی، تو انہوں نے جو عمل کا راستہ اختیار کیا تھا یہ کیا تھا؟ دراصل تبدیلی کو پوری طرح ایکسپٹ کر لینا. اب یہاں ایک ضرور فرق ہو کہ جو اچھی تبدیلی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور جہاں ایک غلط چیز ہے یہ نہیں کہ انسان اندھا دھند ہر چیز کو ایکسپٹ کر لے یا اپنے آپ کو اسیمیلیٹ کر لے. کہیں اپنے اصولوں پہ قائم رہے، لیکن نئے ماحول کے تقاضوں کو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھے، ایکسپٹ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنائے. تو یہاں پر ان لوگوں پر تنقید کی گئی ہے، ان کے اوپر ایک طرح سے حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، یہ ابھی تک جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. یعنی انہیں جاہلیت کے طور طریقے پسند ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ انہیں جاہلیت کے عوض اللہ نے کتنا بہترین دین عطا کیا. ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے حکمن، حکم میں، فیصلے میں، حکم دینے میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہو. یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. کس پر یقین؟ اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ کے نام، ذات، صفات، یعنی اللہ پر جیسے ایمان ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ پر یقین. اور یقین ایمان سے اگلا درجہ ہے. جنہیں اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، ان کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا کچھ مشکل نہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے اس وقت اگر آپ ذہن میں تصور لائیے ایک طرف دور جاہلیت کا کہ کیا ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے تھے اور خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، اور کس کس طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. اور دوسری طرف اسلام کے بعد کا دور لائیے، مدینہ منورہ کی ریاست لائیے جہاں اسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا ایک ریاست کی سطح پر بھی. تو کس قدر عدل اور انصاف تھا، لوگوں کے اندر آپس میں بھائی چارہ اور محبت تھی، اور ایک دوسرے کا احترام تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات تھے. انصار اور مہاجرین کو آپ دیکھیے، ایک وہ دور کہ جس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور ایک وہ دور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھنے والے. اب یہ سب کچھ انہیں کس وجہ سے ملا؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ عربوں کو کس قدر ترقی ملی اسلام کو قبول کرنے کے بعد اور اسلام کا پرچار کرنے کے بعد. تو یہ سب کس وجہ سے تھا؟ اسلام کو کھلے دل سے قبول کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی وجہ سے.
کیونکہ ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا فیصلہ ہے. اور یہاں فیصلے سے مراد پھر کیا ہے؟ جو بھی اللہ نے دین کی شکل میں ہمیں احکامات دیے ہیں. دور جاہلیت کے احکامات کیا تھے؟ خواہشات پر مبنی تھے، اور دور اسلام کے احکامات اللہ کے دیے ہوئے تھے. تو آپ دیکھیے کہ یہ تو اس دور کی دور جاہلیت اور اسلام کے درمیان کمپیریزن ہو رہا ہے، لیکن یہ کمپیریزن ہر جگہ رہے گا. مثلا آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک ہے اسلامی طریقہ کسی بھی معاملے میں، اور ایک ہے غیر اسلامی طریقہ. تو جو بھی غیر اسلامی طریقہ ہے وہ کیا کہلائے گا؟ حکم الجاہلیہ. یعنی پھر جاہلیہ سے مراد قبل از اسلام نہیں ہوگا، بلکہ اسلام اور غیر اسلام ہوگا. ٹھیک ہے، جاہلیہ سے مراد غیر اسلام، اور اس کے مقابلے میں حکم اللہ سے مراد اسلام. یعنی ایک ہے حکم الجاہلیہ اور دوسرا ہے حکم اللہ. یہ ہیں آپس میں آمنے سامنے. زندگی کے سارے طریقوں میں ذرا آپ سوچئے، سب میں دیکھیے. مثلا کھانے کے معاملے میں اسلام کے احکامات آپ پڑھ چکے ہیں. 2 بڑی علامتیں بتائی گئی، کیا؟ حلال اور طیب، 2 چیزیں. یہ ہے حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور اسی طرح حلالا طیبا بھی. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ اچھا، اب یہ جو اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے مقابلے میں انسانوں نے جو بھی طریقے اختیار کر رکھے ہیں وہ سب کیا کہلائیں گے؟ حکم الجاہلیہ. کیوں؟ جاہلیت کیا ہے؟ علم نہیں، حقیقت کا علم نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اسلام پر نہ ہوتے ہوئے بھی شراب نہیں پیتے، کئی حرام چیزیں نہیں استعمال کرتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس کے نقصانات پتہ چل چکے ہیں، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں فائدہ مند نہیں. ہم نے یہ سب کچھ کیوں چھوڑا؟ نقصان کے ڈر سے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم اور اللہ کے فیصلے کے مطابق، اس کے احترام میں. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کا یہ یقین ہو، ایمان ہو کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا حکم سب سے بہترین ہے، پھر اس کو کچھ مشکل رہے گی اللہ کا کوئی بھی حکم ماننے میں، خواہ وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، خواہ وہ لباس کا معاملہ ہو، خواہ وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو. آپ دیکھیے کہ ہمیں مشکل کب تک رہتی ہے؟ جب تک ہمارے اندر یقین نہیں ہوتا، ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ کو بتایا نا کہ عموماً ہم کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں یا شادی کے بعد یا کسی بھی طرح مشکلات کب ہوتی ہیں؟ جب ہم قبول نہیں کرتے. جب ہم قبول کر لیتے ہیں تو مشکل ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم انجوائے کرنے لگتے ہیں اس چیز کو. جو لوگ یہ سچا یقین رکھیں کہ اللہ کا ہر حکم میرے لیے فائدہ مند ہے، انہیں اللہ کا کوئی حکم مانتے ہوئے کچھ بھی دیر نہ لگے، کچھ بھی مشکل نہ لگے، بلکہ وہ خوشی خوشی اس کو مان لیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو حکم بھی دیتا ہے وہ بہترین ہے. ومن احسن من اللہ حکمن. سوال کیا جا رہا ہے آپ سے، بتائیے اس کا کیا جواب ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے اللہ سے بڑھ کر فیصلے میں اچھا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کے فیصلے اچھے ہیں؟ اللہ سے بڑھ کر کس کے احکامات اچھے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. لیکن فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ جس کے اندر یقین ہوگا. لقوم یوقنون. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا یقین ہی تو کم ہے نا، اسی لیے تو ہم عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے تو ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ ہائے عمل کرنا پڑے گا. جس کو یہ پتا یہ فائدے کی چیز ہے وہ ڈرے گا. فائدے کی چیزوں کو تو انسان سر کے بل بھی جا کے حاصل کرتا ہے. کوئی بھی چیز جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہو اس کو لینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی فائدہ مند چیز سوچیے ذرا، بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھتے، پھر اس میں حجت تھوڑی کرتے ہیں. سیل لگے تو بھاگتے ہیں، فائدے کی چیز ہے کہ کوئی پیسے بچ جائیں گے. اب دیکھیے نا، تھوڑے سے فائدے کی خاطر ہی سب قربانی ہوتی ہے نا. دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا فائدہ سب تھوڑا ہے نا. متاع دنیا قلیل، چھوٹا فائدہ، لیکن اس کے لیے ہم نہ نیند کی پرواہ کرتے، نہ کسی اور چیز کی، نہ چھٹی کی، فوراً پہنچتے ہیں. لیکن
اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو چھٹی ہے آج تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، کتنے لوگ اٹھیں گے؟ جس کو فائدہ پتا وہ ضرور اٹھ جائے گا. چھٹی والے دن تو ہم سب اور دیر تک سوتے ہیں، ہر چیز کی چھٹی کر لیتے ہیں، نماز کی بھی چھٹی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس موقع پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم کا میں استقبال کیسے کرتی ہوں، کیونکہ اس صورت میں بارہا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، بہت سے احکامات دیے گئے ہیں. جب کوئی نیا حکم آتا ہے تو میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا میں اس کو قبول کرنے، اس کو لینے کے لیے تیار ہوتی ہوں اور کھلے دل سے لیتی ہوں، یا پھر میرا دھیان پیچھے لگا ہوا ہے؟ بعض لوگ شعوری طور پر جب دین کی طرف آتے بھی ہیں نا، شعوری طور پر مطلب پڑھ لکھ کے سمجھ کے ہاں بھی یہ اللہ کا حکم ہے کرنا چاہیے کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلواتا رہتا ہے. وہ کیا مزے کے دن تھے جب ہم یہ پہنتے تھے، جب ہم یہ اور یہ کرتے تھے. بہت فخر کے ساتھ بعض اوقات اپنے جاہلیت پر مبنی ماضی کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنے دور جاہلیت کے کسی بھی عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ماضی کی غلطیاں ہیں نا ہماری جو ہم نے جہالت میں کی، لا علمی میں جو بھی ہم نے کام کیا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے. سوچئے ذرا، مثلا بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بعض لوگ پردہ نہیں کرتے تھے، بعض لوگ اور بہت ساری غلط چیزیں، گوسپس، غیبت، ادھر ادھر کی چیزیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا حکم ہے کہ جب ہم اپنے کسی گناہ کو یاد کریں تو پراؤڈلی یا ندامت سے، شرمندگی سے، بلکہ ذکر بھی نہ کریں تو بہتر ہے، نہ کہ اس پر پراؤڈ فیل کریں کہ دیکھو ایک وقت میں تو ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے آج کی روش ہے، جیسے اب لوگ کرتے ہیں. پچھلی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو فخریہ انداز میں بیان کریں. وہ دور جاہلیت جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس سینس میں کہ اگر اس کو بچپن سے صحیح چیزوں کی تربیت نہیں ملی اور وہ اپنے نفس کی خواہشات پر مبنی زندگی بسر کر رہا ہے اور جو دل میں آئے کر رہا ہے، پھر اللہ کسی طرح اس کو ہدایت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، ایک روشنی دیتا ہے، ایک شعور دیتا ہے، اس کو اللہ کے فیصلے پتہ چلنے لگتے ہیں، اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ اس پر یقین کرتے اس کو لے لیتا ہے، تو پھر جاہلیت کے دور کی چیزوں سے بڑی ذمہ اور بیزاری، اور یہ شکر کرنا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اس نافرمانی سے نکال لیا. میں یہ چاہوں گی کہ چند ایک موٹی موٹی باتیں جو دور جاہلیت میں ہوتی تھی ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ذرا اپنا کمپیریزن بھی کرتے ہیں کہ کہیں ان میں سے ہم تو کوئی کام نہیں کرتے. مثلا دور جاہلیت میں ایک تو جیسے شرک کی بات تھی یا عبادات، بتوں کی پوجا وغیرہ، وہ تو چیزیں ہمارے میں الحمدللہ نہیں، کیونکہ ہم نے صلاتی اور نسکی کی حد تک بتوں کے نام پہ قربانی اور سجدوں سے تو پرہیز کر لیا. لیکن باقی چیزوں میں ذرا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. مثلا دور جاہلیت میں لوگ کہانت اور علم نجوم پر بڑا ایمان رکھتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر قسمت کے فیصلے کرتے اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، یعنی غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے. یہ تو معلوم ہے نا آپ کو، کہیں آج ہمارے اندر تو نہیں کوئی ایسی چیز. یہ اسلام میں سے نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کے طریقوں میں سے. پہلے لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج کیا کرتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو پتہ چل جاتا ہے لڑکی ہے تو ختم کرا دیتے ہیں. کیا یہ بھی خفیہ طور پر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا نہیں، مارنا نہیں؟ یہ بھی اسی میں آتا ہے. اچھا، دور جاہلیت میں لوگ لڑکوں کو بڑی امپورٹنس دیتے تھے اور بیٹیوں کو اگنور کرتے تھے. بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو وہ زندگی کا حق نہیں دیتے تھے، تعلیم نہیں دیتے تھے. کہیں آج تو نہیں ایسا ہوتا ہم مسلمانوں کے اندر؟ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے. پھر اسی طرح دور جاہلیت میں عورتوں اور مردوں کا بے محابہ اختلاط، عریانی، ننگے طواف کرنا، بے لباس ہونا، عورتوں کا اپنی زینت کا اظہار کرنا، یہ سب دور جاہلیت میں ہوتا تھا. ایک عورت جب مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم کہ وہ دور جاہلیت کے طریقے چھوڑے، اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے. تو ایسے تمام لوگ جو دور جاہلیت کے طریقوں پر ہوں، انہی کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، انہی کے لیے تعجب ہے. افا حکم الجاہلیت یبغون،
مسلمان ہونے کے بعد بھی ابھی تک یہ جاہلیت کے دور کی باتیں اختیار کیے ہوئے، اسی کو پسند کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس دور میں لوگ اپنی نسل پر اور اپنے خاندان پر اور اپنی ذات برادری پہ بڑا فخر کرتے تھے. ہم فلاں قبیلے سے، ہم فلاں قوم سے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر تو نہیں کوئی چیز ایسی. عام طور پر کوئی ہو یا نہ ہو گھر میں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر عموماً ذات پات کو آڑ بنا لیتے ہیں، اور دین، اخلاق، تقویٰ سب کے اوپر کس کو لے آتے ہیں؟ ذات برادری. کہ اگر کوئی ہماری ذات برادری سے نہیں، ہماری رنگ نسل سے نہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے جو بڑے سنسیئرلی مسلمان ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو، خصوصاً مرد لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں تو لڑکیوں کو دینے کے لیے جھجکتے ہیں لوگ. پھر اسی طرح خاص طور پر اگر کوئی کالا مسلمان ہو، گورا ہو تو پھر بھی شاید دے دیں، لیکن کالا مسلمان ہو تو بالکل بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ دور جاہلیت ہی کی بات ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے ویسے اس کی مینٹالٹی یا اس کے کوئی کامن گراؤنڈز ہیں یا نہیں. تو وہ سب سے کامن گراؤنڈ تو اسلام ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن اور مینٹل لیول ہے. اگر اس میں کوئی ہارمونی ہو تو پھر یہ ذات اور رنگ اور نسل جو ہے نا یہ سب نیچے چلی جاتی ہے. اور اگر وہ مینٹل لیول نہیں ہے تو آپ اپنی خالہ یا چچا کے بیٹے سے بھی شادی کر دیں تو بھی نہیں بنے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ان کے ہاں تہوار ہیں وہ ہمارے ہاں بھی. پھر اسی طرح اس دور میں بھی لوگ جو تھے وہ دور جاہلیت میں مختلف طرح کے تہوار مناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ان سے بہتر عید کے دن دیے ہیں، لیکن اب مسلمان عید تو کم مناتے ہیں، اور قوموں کے تہوار زیادہ مناتے ہیں اور زیادہ خوشی سے مناتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، جاہلیت کے طریقے چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے فیصلے میں کون اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہو. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے احکامات کو خوشی خوشی اور پوری دل کی یکسوئی سے قبول کرنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم سب سے اچھے ہیں. اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم بھی نہیں، خواہ وہ خواہشات نفس ہو یا ہمارے دوست ہو یا ہمارا معاشرہ اور کنبہ قبیلہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.